السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ مستقبل کے ویزا بلیٹن کی موومنٹ کے حوالے سے ہے۔ چارلی اوپن ہائم صاحب جو ہیں انہوں نے ابھی 2 روز قبل اپنے ایک آن لائن انٹرویو کے دوران جو ہے کچھ مستقبل میں فیملی کیٹیگریز کے ویزا بلیٹن کے حوالے سے کچھ پیش گوئیاں کی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ چارلی اوپن ہائم صاحب کون ہیں۔ چارلی اوپن ہائم جو ہیں وہ چیف آف دا ویزا کنٹرول اینڈ رپورٹنگ ڈویژن US ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کے ساتھ ہیں، اور ان کے گزشتہ روز کے انٹرویو کے دوران انہوں نے مستقبل کے ویزا بلیٹن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کچھ پیش گوئیاں کی ہیں۔ یہ انٹرویو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشیل YouTube چینل پر نشر ہوا ہے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس انٹرویو میں انہوں نے فسکل ایئر 2021 اور سپٹمبر 2021 تک کے ویزا بلیٹن میں ویزا بلیٹن کی موومنٹ، ویزا ڈسٹریبیوشن اور ویزا ویسٹیج کے حوالے سے بات کی ہے۔ چارلی صاحب کیا کرتے ہیں؟ بیسیکلی چارلی اوپن ہائم جو ہیں وہ ویزا بلیٹن میں ویزا کی الاٹمنٹ کو ڈیمانڈ کے حساب سے طے کرتے ہیں، اور ہر مہینے ویزا بلیٹن کی اشاعت ان کی اولین ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ جیسا کہ تمام فیملی کیٹیگریز کے ویزا پر اینول لمٹ اپلائی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ امریکہ سے باہر ہیں تو امیگریشن پروسیس کے دوران ویزا اویلیبلٹی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ویزا دستیاب نہیں ہوگا آپ کو ویزا نہیں ملے گا۔ مطلب جب تک آپ کی پریورٹی ڈیٹ جو ہے وہ ویزا بلیٹن کے چارٹ اے میں کرنٹ نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ کا ویزا اویلیبل نہیں ہوگا، کیونکہ اینول نومیریکل لمیٹیشنز کی وجہ سے ہر سال ایک مخصوص تعداد میں ہی لوگوں کو ویزے دیے جاتے ہیں، جو کہ اینول لمٹ جو ہے 2,26,000 کی فیملی کیٹیگریز کی ہوتی ہے۔ اور جب کسی کیٹیگری میں ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو اس کیٹیگری کی ویزا بلیٹن میں موومنٹ جو ہے یا تو روک دی جاتی ہے یا پھر واپس پیچھے چلی جاتی ہے، مطلب ریٹروگریشن ہو جاتا ہے۔ اور جب ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو اس کیٹیگری میں ڈیٹس کی موومنٹ بہت زیادہ تیز کر دی جاتی ہے، جیسا کہ F2A میں اس وقت کرنٹ چل رہا ہے۔ مستقبل میں فیملی کیٹیگریز میں انٹرویو کم رہیں گے، جس کی سب سے بڑی وجہ کووڈ-19 ہے، اور تقریباً 95% فیملی ویزا انٹرویوز بیرون ممالک میں کونسلر پروسیسنگ کے ذریعے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے بہت سست روی کا شکار ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے انٹرویوز۔ اب آتے ہیں انٹرویو کے سوال و جواب کی جانب۔ تو مختلف سوالوں کا جواب دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ فسکل ایئر 2021 اور فسکل ایئر 2022 میں کسی بھی فیملی کیٹیگری کے اندر ریٹروگریشن کا کوئی چانس نہیں ہے، اور چارٹ اے اور چارٹ بی میں تھوڑی بہت موومنٹ 2021 فسکل ایئر میں ہوتی رہے گی۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ تمام ایمبیسیز اپنے اپنے علاقوں میں وہاں کی کووڈ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنی ویزا ایشوئنس کی رفتار کو بڑھا رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ اپنے جو بھی ان کے آپریشنل پروسیجرز ہیں ان کو تیز کیا جا رہا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ کام کیا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے انٹرویوز کیے جا سکیں۔ مزید یہ کہ عام حالات میں ہم ہر 3 سے 5 مہینوں میں اپڈیٹ کرتے تھے کہ آئندہ کتنی موومنٹ ہوگی، لیکن ابھی جو لوگ ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ ہیں ان کی انٹرویو ڈیٹس میں ابھی تھوڑا سا فلکچویشن کا سامنا ہے، اور اس کے علاوہ جو کم سٹاف کا معاملہ ہے، جس کی وجہ سے پروسیسنگ کیپیسٹی جو ہے، مطلب کام کرنے کی صلاحیت پر بہت فرق پڑا ہے۔ اینول نمبرز کے حساب سے انہوں نے کہا کہ ہم فیملی کے تمام لوگوں کو الگ الگ کاؤنٹ کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر F4 کیٹیگری میں ایک پرنسپل اپلیکینٹ، ایک اس کی اسپاؤس اور اس کا ایک بچہ، تو یہ 3 ویزاز اینول نومیریکل لمٹ میں سے مائنس کر دیے جاتے ہیں۔ 2021 کے اینول لمٹس کے مکمل استعمال کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کووڈ کی وجہ سے کام پر اثر پڑا ہے، لیکن ہم زیادہ سے زیادہ
اینول جو نومیریکل لمٹ ہے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے آئندہ آنے والے جو چند ایک مہینے رہ گئے ہیں، 3-4 مہینے اس میں. اور اب ہم جو ہے وہ نارمل پروسیسنگ ایئرز کی طرح، نارمل حالات کی طرح جیسے کام کرتے تھے ویسے ہی کیسز پر کام آلموسٹ شروع کر دیا گیا ہے. اس کے بعد ایک بہت ضروری سوال کہ ان سے پوچھا گیا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کیوں کسی سے انفارمیشن مانگتا ہے جبکہ اس کی پریورٹی ڈیٹ ابھی کرنٹ ہی نہیں ہے اور وہ ابھی پروسیسنگ کے لیے ایلیجیبل ہی نہیں ہے. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو چارٹ بی کی فائلنگ ڈیٹس ہوتی ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے این وی سی کو کہتا ہے کہ اپلیکنٹ کو رابطہ کریں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آئندہ 8 سے 12 مہینوں کے اندر ایلیجیبل ہو جائیں، اور تاکہ وہ اپنے کاغذات اور معلومات کو اکٹھا کرنا شروع کر دیں اور ان کو جمع کروائیں این وی سی کے پاس تاکہ وہ ڈی کیو ہو پائیں، جو مطلب جس کو ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ کہتے ہیں، کیونکہ آئندہ 8 سے 12 مہینوں میں امید ہے کہ ان کی پریورٹی ڈیٹ جو ہے وہ کرنٹ ہو جائے گی، اور اس کو ہم اپنی ڈیٹس کی موومنٹ میں کنسیڈر کرتے ہوئے آئندہ کی فائنل ایکشن ڈیٹس کو طے کرتے ہیں. اور اپلیکنٹس کو چاہیے، بہت ضروری بات انہوں نے یہ کہی کہ اپلیکنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے کیس کے اوپر جتنا جلد سے جلد ہو سکے تمام ضروری کاغذات، فیس، فارمز وغیرہ کو سبمٹ کروایا کریں اور کام کو ٹائملی مینرز میں پورا کیا کریں، کیونکہ یہ پروسیس کا کافی ٹائم لیتا ہے. ایک سوال ان سے پوچھا گیا کیا چارٹ اے کی موومنٹ چارٹ بی کی ڈیٹس کے قریب آ جائیں گی، مطلب جو اتنا زیادہ گیپ ہے ان دونوں ڈیٹس کے درمیان، چارٹ اے اور چارٹ بی کی ڈیٹس کے درمیان، یہ کم ہوگا. تو وہ کہنے لگے کہ میرے خیال میں جو ڈیٹس اکتوبر میں اناؤنس کرنی تھیں سال کے آخر میں، وہ آلریڈی اناؤنس ہو چکی ہیں ویزا بلیٹن کے اندر، اور موومنٹ سلو ہونے کی وجہ سے اس فسکل ایئر میں تو نہیں لیکن ان ڈیٹس میں 8 سے 12 مہینوں میں کافی حد تک گیپ کم ہو جائے گا. ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ ہونے کے بعد آپ انٹرویو کی لائن میں لگ جاتے ہیں، چاہے ابھی آپ کی پریورٹی ڈیٹ چارٹ اے میں کرنٹ ہوئی ہے یا نہیں. اس سے ہمیں فیملی کیٹیگری کی ڈیمانڈ کا بہتر اندازہ ہوتا ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے کیس کو جلد از جلد پروسیس کرنے کی کوشش کیا کریں. اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ اس سال فیملی کیٹیگری کے کتنے ویزا ضائع ہوں گے، تو ان کا کہنا تھا کہ ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ تعداد اچھی خاصی ہوگی، اور یہ تمام جو کہ ویسٹیج آف ویزاز ہیں، جو کہ بچ جانے والے ویزاز ہیں، یہ تمام ویزاز امیگریشن اینڈ نیشنلٹی ایکٹ کے مطابق امپلائمنٹ کیٹیگریز کو دے دیے جائیں گے. کیونکہ کووڈ کی وجہ سے زیادہ تر ایمبیسیز میں کام نہیں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے بہت سے ویزا ضائع ہوئے ہیں، اور اس سال سب سے زیادہ جو ہیں ویزے بچ جائیں گے، اور یہ ممکن نہیں کہ تمام ویزے اس سال استعمال ہو پائیں. فیملی کیٹیگریز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ویزا بلیٹن میں ریسٹ آف دا ورلڈ میں موومنٹ ہوتی رہیں گی سپٹمبر کے اینڈ تک. اس کے علاوہ ایج آؤٹ کے حوالے سے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے صرف ایک بہت ہی سادہ سا جواب دیا کہ ایج آؤٹ کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ سی ایس پی اے میں چائلڈ اسٹیٹس پروٹیکشن ایکٹ میں کوالیفائی ہونے والوں کو ہی ویزا ملے گا، اور آپ travel.state.gov کی ویب سائٹ پر چیک کر سکتے ہیں سی ایس پی اے کے حوالے سے. ویزا بلیٹن کی موومنٹ کے حوالے سے مزید ان کا کہنا تھا کہ ہم ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ ہونے والوں لوگوں کے حساب سے ہر مہینے جو ہے وہ ویزا بلیٹن کی ڈیٹس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور ہم زیادہ ڈیمانڈ والی کیٹیگریز کو شروع کے 8 سے 9 مہینوں میں زیادہ فوقیت دیتے ہیں تاکہ سال کے آخر میں زیادہ سے زیادہ ویزے استعمال ہو پائیں. اور مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ فسکل ایئر 2022 کے اندر بھی فیملی کیٹیگریز کی جو اینول نومیریکل لمٹ ہے وہ 2,26,000 ہی رہے گی، اور نارملی جو ہے عام طور پر ہر سال سپٹمبر سے جون تک ڈیٹس کی موومنٹ جو ہے وہ تیز ہوتی ہے، اور جولائی سے سپٹمبر تک سلو ہو جاتی ہے، اور عام طور پر اگر ریٹروگریشن ہونا ہوتا ہے تو وہ اگست یا سپٹمبر میں ہوتا ہے اگر ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو جائے تو. اور اس کے علاوہ اس انٹرویو کو اگر جیسے ہم بغور سنیں تو سننے کے بعد جو اندازہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی
ابھی آگے مستقبل میں مزید تھوڑا بہت کام سست روی کا شکار رہے گا، لیکن جیسا کہ ابھی فیملی کیٹیگریز میں جو اینول نومیریکل لیمیٹیشنز کا معاملہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کچھ مخصوص تعداد کے لوگوں کو ہی ویزا مل پاتے ہیں، اور کوئی بھی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ اس سال کے جو بچ جانے والے ویزے ہیں جو ضائع ہو جائیں گے، جو استعمال نہیں ہو پائے، وہ امپلائمنٹ کیٹیگریز کو جا رہے ہیں اور یہ ویزے واپس فیملی کیٹیگریز کو مل پائیں۔ اور ویسے بھی جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اپنی پوری جو ہے وہ مین پاور کو یوز کرتے ہوئے، اپنی تمام تر صلاحیتوں کو یوز کرتے ہوئے ایک سال کے اندر 2 لاکھ ویزے جو ہیں فیملی کیٹیگریز کے ہی پروسیس کر پاتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ مثال کے طور پہ 1 لاکھ یا 1,20,000 فیملی کیٹیگریز کے بچ جانے والے ویزے اگر واپس دے بھی دیے جاتے ہیں فیملی کیٹیگریز کو، تو بھی سٹاف کی کمی کے باعث ہو سکتا ہے کہ وہ پوری کی پوری لمٹ استعمال نہ ہو پائے۔ تو اس انٹرویو کو بغور سننے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے 1 سے 2 مہینوں میں فیملی کیٹیگریز میں نئے انٹرویو لیٹر آنے کا چانس ہے اور امید ہے، اور ویزا بلیٹن میں بہت تھوڑی موومنٹ کی امید ہے مجھے کہ ہوگی، لیکن بہت سلو اور بہت سست روی کا شکار رہے گی موومنٹ۔ تو جناب یہ تھا چارلی اوپنہائم صاحب کے انٹرویو کا ایک مختصر سا خلاصہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے کسی نئی اپڈیٹ اور نئی معلومات کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ سی یو نیکسٹ ٹائم۔ اللہ حافظ۔